ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا اہل کتاب کو یا غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، دے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ دے دینا چاہیے، کیونکہ تالیف قلب کے لیے اور حسن سلوک کے لیے کہ دائیں بائیں جب سارے مسلمان آ، کھا رہے ہیں تو اہل کتاب جو ہیں ان کو بھی دے دینا چاہیے۔ اچھا، یہیں پر ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ہمارے کچھ بزرگ تھے اسی طرح اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ذکر ہوا کہ اہل کتاب جو ہیں ان کے ساتھ جو معاملات ہیں، ان کا ذبیحہ حلال ہے اور اس طرح کی دوسری باتیں۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ اہل کتاب تو یہ ہے ہی نہیں، اہل کتاب ہوتے تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے اندر یہ کوتاہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل کتاب تو وہ ہیں، اور یحرفون الکلم عن مواضعہ، تو انہوں نے اپنی جو کتاب ہے اس کو اس کے تبدیل کر دیا، تو اپنی کتابوں کو تحریف کر دیا انہوں نے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا موقف یہ تھا کہ چونکہ وہ اہل کتاب اگر ہوتے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ انہیں چونکہ ان کی کتاب میں تو یہی کہا گیا ہے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آؤ، چونکہ وہ ایمان نہیں لا رہے اس لیے وہ اہل کتاب جو ہیں وہ نہیں۔ تو وہ بات تھوڑا اس معاملے میں جذباتی ہو گئی، اب بات سمجھ نہیں، چونکہ جذباتی موقف بھی ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اس میں کچھ انسان کو کچھ سمجھ آ بھی نہیں ہوتی اور کچھ چیزوں کو سمجھنا چاہ بھی نہیں رہا ہوتا۔ تو دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو جس طرح کی کتاب ملی، اب انجیل کا ہی لگا لیں، کئی طرح کی انجیل ہے، لوکا ہے، پطرس ہے، یوحنا ہے، اس میں اس طرح پروٹسٹنٹ ہیں، کیتھولک ہیں، جتنے سارے یہ عیسائی لوگ ہوتے ہیں۔ اب ان کا جو معاملہ ہے، تو جو ان تک جس طرح ان کی کتاب پہنچی، جو عقائد و نظریات ان کے علماء نے، ان کے بڑوں نے، ان کے پادریوں نے، ان کے ماں باپ نے، جو جس پروٹیسٹنٹ ہیں جو پروٹیسٹنٹ والے ہو گئے، کیتھولک والے کیتھولک ہو گئے، اور اس طرح دوسرے جو اور انجیلیں جو کئی لوکا، یوحنا، پطرس وغیرہ، اتنی ساری انجیلیں ہیں۔ اب جو لکھ رہا ہے اس کے نام سے انجیل چل رہی ہے، تو اب انہوں نے اس میں بہت ساری تبدیلیاں اور تحریفیں کر دی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کتاب کے ماننے والے نہیں رہے، کتاب کی نہیں مان رہے وہ۔ جس طرح ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے حضرات ہیں جو کہ اپنی بنوانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کتاب و سنت کی بات ہے، قرآن و سنت کی بات ہے، اس میں اپنی مرضی سے، چونکہ اس کے قرآن کریم کے الفاظ میں تو وہ تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے، اس کی زبر میں فرق نہیں آ سکتا، تو اس کے معنی میں وہ اپنی جو ہے دخل در معقولات کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اس میں چیزیں کو الفاظ اور معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے تو اس وجہ سے ہے، تو یہ ایسے ہوگا تو وہ ایسے ہوگا۔ تو یہ خامیاں تو مسلمانوں کے علماء میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہے، مسلمان تو وہ ہیں، اسی طرح وہ اہل کتاب بھی ہیں، تو لیکن وہ کتاب کی مان نہیں رہے، ان کے اندر یہ خامی ہے، ان کے اندر یہ کمزوری ہے، ان کے اندر یہ جو جرم کی حد تک بھی بعض دفعہ یہ کوئی معاملہ چلا جاتا ہے، تو وہ ایک انسانی سطح پر خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ جو اپنے آپ کو انجیل کا، زبور کا، توریت کا ماننے والا کہے گا تو وہ اہل کتاب ہی گردانا جائے گا، اور اہل کتاب چونکہ اللہ ہی کو ماننے والے ہیں، اور بنی اسرائیل میں بہت سارے جتنے بھی یہ ہیں سارے الہامی مذاہب، یہ سب اللہ کو تو مانتے ہیں، ہمارے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، انہی نبیوں کو وہ بھی مانتے ہیں، انہی نبیوں کو ہم بھی مانتے ہیں، بس کچھ اختلافات ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ، اور یہی اس انسانی زندگی کا اور اس ساری دنیا کا ایک نظام ہے کہ اس میں اختلاف رائے ہے، بس وہ جو حد سے بڑھ جاتا ہے تو جنگ و جدال پر آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ان کو بھی ہم نے اپنے اخلاق سے، محبت سے، پیار سے، اپنے رویے سے اسلام کی حقانیت
کا یقین دلا کر ان کو بھی دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی کوشش ہمارے علماء کی ہونی چاہیے، ہمارے لوگوں کی ہونی چاہیے، لیکن ہم نے تو ان کو بس وہ دوسری مخلوق سمجھ کر ان کو ویسے ہی فارغ کر دیا، تو اس طرح پھر وہ اسلام کے قریب کیسے آئیں گے؟ تو یہ بنیادی تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے بھی منافی یہ بات چلی جاتی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے۔